الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين. أما بعد، معزز حاضرین، رمضان مبارک کا یہ مہینہ اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ، اپنی تمام فضیلتوں کے ساتھ اختتام پذیر آخری پڑاؤ پر ہم پہنچ رہے ہیں. چند راتیں کہنا چاہیے ہمارے لیے باقی ہیں، لیکن جو باقی ہیں وہ ابھی بھی بہت غنیمت ہے. جن کو اللہ نے فرصت دے دی، زندگی ابھی باقی رکھی، ان کو ذرا اپنا خود سے حساب لینا چاہیے. یہ وہ ایام جن کے لیے ایک پرہیزگار آدمی تڑپتا ہے اور اس کو اپنی پرہیزگاری کا امتحان سمجھتا ہے. اللہ نے دیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور جو نہیں فائدہ اٹھاتا ہے اس کے لیے روح الامین نے دعا کی ہے، ملعون سے کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس دعا پر، ان کی بد دعا پر آمین کہی ہے. سوچئے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان، اور کتنا خوش قسمت ہوگا وہ جو اللہ کو راضی کر لے جائے گا، جو ان انوار برکات سے اپنی جھولیوں کو بھر لے جائے گا اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لے گا. سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، آج عمل کی جو ہماری کوتاہیاں ہیں وہ ہم سب کو معلوم. مواقع کس طرح ہم ضائع کرتے ہیں. دنیا کا موقع ہو تو سب آگے ہوں گے، لیکن آخرت کے مواقع ہم کیسے ضائع کرتے ہیں اس کا ہمیں حساب لینا چاہیے. جو ہمارے بھائی بیچ سے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ صاحب علم ہو، چاہے وہ ہم کو بہت نیک سمجھیں، اور چاہے کوئی عام، لیکن اس کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے موقع کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی رحمت ہمارے لیے چھوڑی، کہ ہم کو موقع دیتا رہا کہ تم ہم کو راضی کر لو، جنت حاصل کر لو، جہنم سے آزادی حاصل کر لو. برابر ہم کو موقع دیتا رہا اور آواز دیتا رہا ہے. رمضان کے اختتام پر سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے سامنے صدقہ فطر کا. آج جو حدیثیں ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے اور شرح کریں گے وہ صدقہ فطر ہی سے چلیں گے، اس لیے کہ یہ مسئلہ بھی بڑا ہی اہم ہے، اور یہ مسئلہ ہمارے رمضان کے روزے سے جڑا ہوا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان ساعا من تمر او ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه الجماعة، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولأحمد والبخاري وأبي داود وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فعات الشعير. وللبخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. احادیث اور احادیث کے ٹکڑوں میں جو باتیں ہیں اس حقیقت میں صدقہ فطر کے بہت سارے مسائل خود ہی ان سے صاف ہو جاتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کی افطار کی زکوٰۃ، رمضان کے روزے کی افطار کی زکوٰۃ جسے صدقہ فطر ہم کہتے ہیں، فرض کیا ہے. کتنا؟ ساع من تمر، ایک کھجور میں سے ایک ساع یا جو میں سے ایک ساع. اس کے اوپر علی العبد، آزاد، غلام، مذکر مؤنث، مرد عورت، چھوٹے بڑے مسلمانوں میں سے.
یعنی مسلمانوں میں سے ہر ایک پر، چاہے وہ آزاد ہو کہ غلام، عورت ہو کہ مرد، چھوٹا ہو کہ بڑا. اور امام بخاری ابو داؤد نے عبداللہ بن عمر کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ وہ کھجور ہی نکالتے تھے صدقہ فطر میں سے. صرف 1 سال کھجور نہیں دیا، جس سال مدینے میں کھجور کی کمی ہو گئی تو جو میں سے دیا. اب آئیے غور کریں اس حدیث کے ٹکڑوں پر. پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، دینا واجب. اور یہ واجب کی فرض ہونے کو منسوب کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح نبی کا حکم ہے ویسے، جس طرح اللہ کا حکم ہے ویسے نبی کا حکم. کیونکہ نبی اپنی طرف سے کوئی چیز واجب نہیں کرتے نہ حکم دیتے. نبی دین کے معاملے میں جو کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوتا ہے. اگر نبی کی طرف منسوخ کیا گیا کہ آپ نے فرض کیا تو یہ اللہ کی طرف سے ہوا. اگر اس میں ہم شک کرتے ہیں تو اللہ کے اوپر ایک طرح سے اور نبی کے اوپر بھی الزام ہے. لہذا یہ فرضیت اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے ہے کہ صدقہ فطر واجب ہے. اور صدقہ فطر ہے کیا؟ رمضان کے روزے کی افطار کا زکوٰۃ. رمضان کا روزہ ہم نے ختم کیا، افطار پورا ہوا، اس کی زکوٰۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صدقہ فطر اللہ نے واجب کیا ہے. 2 بات کہی، کہا اس لیے تاکہ تم نے جو روزہ رکھا ہے اور اس میں جو لغو اور رفث کوئی چیز انسانی فطرت کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کی صفائی ہو جائے. طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزہ دار کے روزے کی لغو اور رفث سے صفائی ہو جائے. وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، دوسری علت بتائی کہ اس لیے فرض کیا تاکہ مسکینوں کا کھانا ہو جائے. دونوں علتیں اگر آپ سامنے رکھیے، دونوں روزے ہی سے لگی ہوئی ہیں. روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کا اتنی محبوب، اتنی عزیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے چاہا کہ یہ عبادت تمام قسم کی انسانی غلطیوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے یہاں پہنچے. اللہ کے ہاں یہ عبادت پہنچے تو ہر قسم کی انسانی خطاؤں سے پاک رہے، اس لیے کہ انسان خطاؤں کا پرندہ ہے. غلطیاں ہونا اس کے سرشت اور فطرت میں ہے. نماز پڑھتے ہوئے بھی اس سے غلطی ہوتی ہے، دوسری عبادتیں کرتے ہوئے اس سے غلطی ہوتی ہے. لیکن روزے کے ساتھ اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ یہ روزہ جب پہنچے تو اللہ کیا معاصی کی یا یہ کہیں کہ غلطیوں کی جو گندگی ہے اس سے پاک ہو کر پہنچے. روزہ جیسے ہی آپ ختم کرتے ہیں آپ سے کہا گیا کہ آپ صدقہ فطر ادا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ پورا روزہ رمضان کا روزہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو جب پہنچے وہ انسانی جو غلطیاں ہیں چھوٹی موٹی لغو و رفث کہا کہ اس سے پاک ہو کر پہنچے، اسی لیے صدقہ فطر فرض کیا گیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم لوگ اس سے کھجور اور جو سے. کیوں؟ اس لیے کہ کھجور اور جو یہی عام خوراک تھی. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ہم لوگ صدقہ فطر حضرت انس بن مالک کی حدیث سے کہ ہم کھجور اپنی خوراک میں سے نکالتے تھے. ہماری خوراک کیا تھی آپ کے زمانے میں؟ کھجور، جو، پنیر اور اسی طرح کے کچھ چیزیں، یہی ہماری خوراک تھی. گیہوں کا کہیں ذکر نہیں ہے، گیہوں کا کہیں ذکر نہیں ہے. اور انہی جو خوراک تھی انہی میں سے 1 سا دیتے تھے. 1 سا کتنا ہے اس کو ہم آگے اب بیان کریں گے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اس کے اوپر واجب ہے ہر مسلمان پر، من المسلمین، مسلمان پر واجب ہے اور ہر مسلمان پر، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی بچہ عید کے دن، غور کر لیجئے، اگر کوئی بچہ عید کے دن فجر کے بعد بھی پیدا ہوتا ہے عیدگاہ جانے سے پہلے تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. اس لیے آپ نے کہا ہے چھوٹا اور بڑا، تو جو پیدا ہوا وہ انسان ہے چاہے وہ کتنا بڑا ہو.
صدقہ فطر دینے کا جو وقت ہے عیدگاہ جانے سے پہلے کا ہے. اس وقت سے پہلے جو بھی انسان، جو بھی مسلمان اس دنیا میں آیا، جو بھی بچہ مسلمان کے گھر میں آیا، اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہے. تو صدقہ فطر سب کی طرف سے، صدقہ فطر کی فرضیت کے لیے، فرض ہونے کے لیے نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے. نصاب، آدمی نصاب کا مالک ہو، یہ ضروری نہیں ہے. یہاں تک علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی صدقہ فطر اکٹھا کرے اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کے بعد اس میں ایک دن کی خوراک سے زیادہ ہو جائے تو وہ بھی صدقہ فطر کر دے، کیونکہ اس کے ہاں بھی صدقہ فطر واجب، ان کی جو علت ہے رمضان کی گنتیاں، وہ اس کے ہاں بھی ہے، تو اس کے روزے کی بھی صفائی ہو جائے گی. ایک دن کی خوراک سے زیادہ اس کے بعد جمع ہو گیا صدقہ فطر میں سے، تو اسے بھی چاہیے کہ احتیاطاً وہ بھی دے دے. یہاں ہم کہیں گے اس کا واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ وہ بھی ادا کرتے ہیں. تو کہا کہ ہر ایک کی طرف سے، اور عبد اور حر جو کہا، آزاد و غلام، یہ سب کی طرف سے. تو آپ کس کی طرف سے دیں گے؟ آپ جس کی روزی کیا آپ ذمہ دار. آپ کے یہاں کوئی کام کرنے والا ہے جس کو آپ کھانا دیتے ہیں، جو آپ کے یہاں سے کھانا لے جاتا ہے، جس کو آپ مہینہ دے کر دیتے ہیں لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ کچھ چیز کا مالک ہو جائے، تو وہ اس کی طرف سے بھی آپ دیں گے. ملازم جس کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، جس کو آپ دیتے ہیں، اس کی طرف سے بھی دیں گے آپ. اور اسی طرح چھوٹا بڑا جو بھی ہوگا، جس کی روزی آپ کے ذمہ. اگر لڑکا باپ سے الگ ہو کر، اگر لڑکا باپ سے الگ ہو کر اپنا کاروبار کر رہا ہے، اس کا کیپٹل الگ ہے، باپ کی کیپٹل الگ ہے، تو باپ جن لوگوں کو کھلا رہا ہے، اپنی بیوی اور جن کو کھلاتا ہے، ان کی جگہ لڑکا جو خود اپنی کمائی کر رہا ہے، اس کی اپنی کمائی ہے، اپنی کیپٹل ہے، تو وہ اپنے اگر اس کے اولاد ہے، دونوں الگ الگ ذمہ دار ہوں گے، دونوں الگ الگ ذمہ دار ہوں گے. اس کو بھی اچھے سے سمجھ لیجیے. باپ اگر لڑکے کی طرف سے دے دے، کمانے والے کی طرف سے، تو یہ اس کا اپنا ہے، اپنی نیکی ہے. لیکن فرض کس کے اوپر ہے؟ جو کما کے اپنے جن کو کھلا رہے ہیں ان کے اوپر. تو کہا کہ ایک ساٹھ، اور اس میں سے دیا جائے گا جو خوراک ہے. مدینے کی جو خوراک تھی اس زمانے میں، اس میں سے وہ لوگ دیتے تھے. کھجور، پنیر، جو، اور یہی چیزیں تھیں ان کی، اسی میں سے دیتے تھے. گیہوں نہیں تھا اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی شام میں گیہوں ہوتا تھا، اور گیہوں بہت اچھا ہوتا تھا. مدینے آتا تھا، مہنگا ہوتا تھا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مدینے جب گیہوں پہنچتا ہے تو مہنگا ہوتا ہے. اس کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گیہوں سے جب اگر کوئی آدمی صدقہ فطر دیتا ہے تو آدھا سا دے. قیمت کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ کھجور کی جو قیمت ایک سا کی ہوتی ہے، اس سے اتنے ہی آدھے سا گیہوں کی قیمت ہوتی ہے. قیمت کے اعتبار کر کے انہوں نے کہا کہ اگر آدمی گیہوں سے دے تو آدھا سا دے. لیکن صحابہ کرام میں سے سب نے اس کو قبول نہیں کیا. دیکھیے حدیث سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پر اعتراض کیا. کہا کہ نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ كنا نخرج زکاة الفطر ساعا من طعام او ساعا من شعير او ساعا من تمر او ساعا من عقد او ساعا من زبيب فلا ازال اخرجه كما اخرجه على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. کہتے ہیں جب امیر معاویہ نے کہا کہ آدھا سا دیا جائے قیمت کا اعتبار کر کے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اصل کا اعتبار کریں گے. ہم اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا دیتے تھے اپنی اصل خوراک سے. یہ اصل ہے، ہم نے جو خوراک تھی اسی سے نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی سے ہم نکالتے تھے اور ایک سا دیتے تھے. کہ کون سی چیز خوراک تھی؟ جو، کھجور، پنیر، چھوارا اور اس طرح کی سوکھی چیزیں. گیہوں ہمارے ہاں نہیں تھا، تو جو اصل خوراک تھی اس میں سے ہم ایک ساتھ دیتے تھے. اب گیہوں آیا ہے اور یہ ہمارے خوراک بن گیا، تو اس میں سے بھی ایک ہی سا دیں گے، اس میں سے بھی ایک ہی سا دیں گے. اور صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ
اور ان کا ایک قول قبول کیا، حضرت معاویہ کا قول قبول نہیں کیا. لیکن اس کی وجہ سے علماء کیا ائمہ کیا اختلاف. احناف یہ کہتے ہیں کہ کھجور میں گیہوں سے اگر کوئی دے تو آدھا سا دے، یہی ہو جائے گا. احناف کا دو مسئلہ ہے جس سے ہم کو اختلاف ہے. پہلا مسئلہ ہے کہ یہ صدقہ فطر صرف نصاب والوں پر، یعنی ان کے اوپر واجب ہے جن کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب پہنچتا ہے. دوسرا مسئلہ احناف کیا ہے کہ یہ اگر خود اس میں گیہوں سے دیا جائے تو آدھا سا دیا جائے گا. تیسرا مسئلہ احناف کا ایک اور ہے، ان کے ہاں سا عراقی سے دیا جائے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سا عراقی اور سا حجازی اور سا نبوی جسے کہا جاتا ہے اس میں فرق ہے. سا نبوی یہ سا حجازی سے، سا عراقی سے چھوٹا ہوتا ہے، سا عراقی بڑا ہوتا ہے. اس پر ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، درس لمبا ہو جائے گا لیکن اس واقعے کو جاننا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ فقہا جو تھے، قدیم فقہا جو تھے، چاہے وہ حنفی رہے ہوں شافعی رہے ہوں، ان کا کتنا توسط تھا. امام مالک رحمۃ اللہ کے زمانے میں امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے بہت خاص شاگرد تھے، جن کی وجہ سے فقہ حنفی کی ترتیب ہوئی اور اشاعت ہوئی، جن کو اصل کہا جاتا ہے فقہ احناف میں. وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا آئے کچھ مسائل کو پوچھنے کے لیے. اسی میں سے ایک مسئلہ سا کا بھی تھا. انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ لوگ کس سا کو مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم سا حجازی جو سا نبوی اس کو مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں سا عراقی چلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نکالو تم اپنا سا. انہوں نے اپنا سا نکالا امام ابو یوسف نے، اور امام مالک نے اپنا سا نکالا. تو دیکھا کہ سا عراقی جو امام ابو یوسف لائے تھے وہ بڑا. تو انہوں نے کہا امام مالک نے کہ یہ بتلاؤ کہ کس سا سے دیا جانا چاہیے؟ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سا سے. اور کہ یہ فقیہ حنفی فقیہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے وہ، لیکن کہتے کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سا ہے اسے دیا جانا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کل آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سا تھا کیا، کتنا بڑا تھا. دوسرے دن جب دونوں اکٹھا ہوئے، امام مالک نے 50 مدینہ کے گھر والوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سا سے جو سا آیا ہے سند کے ساتھ کہ آپ کا سا یہ تھا، اس کے بعد ہمارے دادے کو یا ہمارے باپ کو یہ سا ملا، ان سے دوسرے کو ملا، ان سے دوسرے کو ملا، آج یہ سا جو ہمارے پاس ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سا کے برابر ہے سند کے حساب، وہ سا لے کر آؤ گے. چنانچہ 50 آدمی وہ سا لے کر آئے، اور جب دونوں اکٹھا ہوئے تو امام مالک نے کہا ان لوگوں سے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سا دکھاؤ کیا ہے. امام ابو یوسف نے جب اس سا کو دیکھا اپنا سا کنارے رکھ دیا، کہا اسی سے. آج چاہے احناف اس سا کو نہ مانے، اس سا عراقی سے دیں، لیکن انہی کے فقیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ دیا جائے گا کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سا سے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سا کا نام سندن آج بہت سارے علماء موجود ہیں مدینے میں جن کے پاس گھرانے سے سندن وہ سا ناپ کے ساتھ موجود ہے، جس سا کا ہم آج یہاں اعتبار ہے. یہ سا ہے کتنا بڑا؟ یہ نپنا ہے، یہ کسی چیز کو تولنے کا آلہ نہیں ہے، یہ ناپنے کا آلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجناس جو ہیں، جو چیزیں ہیں، کھجور ہو، گیہوں ہو، آٹا ہو، چاول ہو، یہ ان کا وزن ہلکا بھاری ہوتا ہے. اس سا میں جتنا آئے گا وہی سا ہوا، وہی دیا جائے گا. جو یہ کہا جاتا ہے، علماء ہمارے کہتے رہے ہیں کہ سا کا وزن 3.25 سے رہے، تو یہ گیہوں سے، عام اچھے گیہوں سے، اچھا گیہوں جو دیا جانا چاہیے، گیہوں کا بھی وزن ہلکا بھاری ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا، اور گیہوں اور آٹے کے وزن میں بھی فرق ہوتا ہے. تو کہا جو قاعدے کا صدقہ دیا جانا چاہیے، گیہوں دیا جانا چاہیے صدقہ، اس سے یہ 3.25 سیر ہے. 3.25 سیر آپ خود سوچ لیجیے، 2 کلو 60 گرام یا اس کے پاس ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں. یہ گیہوں کے وزن سے ہے، گیہوں کے وزن سے یہ نپنا بنے گا، اور اس نپنے سے کے اندر ہم جو چیز بھی دینا چاہیں اسی سے تولیں گے اور اسی کو دیں گے، وہی ایک سا مانا جائے گا. اور اس سلسلے میں سب سے احتیاط کا مسلک یہ ہے، جیسا کہ شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا عبداللہ رحمانی صاحب میرات لوگوں نے لکھا ہے، اسی طرح شیخ الحدیث
وہاں ڈیانوی صاحب، شیخ العزیز نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان لوگوں نے سب نے لکھا ہے کہ آدمی کے پاس استطاعت ہو تو سب سے زیادہ احتیاط یہ ہے کہ جس چیز میں سے بھی دے، سا کے نام سے ایک سا دے۔ گیہوں سے اگر دے رہا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، کم ہے، پورا ایک سا نہیں دے سکتا ہے، گیہوں سے دے رہا ہے، غور سے سن لیجیے، گیہوں سے دے رہا ہے اور اس کے پاس ایک سا دینے کے لائق نہیں ہے، تو آدھا سا اگر دے دیتا ہے تو اس کا ہو جائے گا۔ میری بات بہت قاعدے سے غور سے اس کو سن لیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ دے سکتے ہیں اور گیہوں سے دیتے ہیں تو صحیح راج یہی ہے کہ ایک سا نبوی سے ہر فرد کی طرف سے دیا جائے گا، ہر موڑی پر، ہر سر پر دیا جائے گا۔ اور اگر آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے، گیہوں میں سے، غور کر لیجیے، گیہوں میں سے دے رہا ہے تو آدھا سا اگر دیا تو آدھا ہو جائے گا، آدھا ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کوئی آدمی صدقہ فطر لینے کا مستحق ہے اور اس نے صدقہ فطر لیا، اس کو اتنا ملا کہ اپنے ایک دن کی خوراک رکھنے کے بعد اتنا ہے کہ آدھا سا بھی دے سکتا ہے وہ، تو اس کو چاہیے کہ آدھا سا ادا کر دے، احتیاط اس کے لیے چاہیے۔ دیا کب جائے، اس کا وقت کیا ہے؟ سب سے افضل وقت اس کا ہے صبح فجر طلوع ہونے کے بعد، عیدگاہ جانے سے پہلے اور فجر طلوع ہونے کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اداها قبل الصلاة فهي زکات مقبولہ، اگر کسی نے عیدگاہ جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا تو یہ صدقہ فطر اللہ کا مقبول ہونے والا ہوگا، اور اگر اس کے بعد دیا تو عام صدقات میں سے ہوگا، اس کا شمار صدقہ فطر میں سے نہیں۔ لیکن دیکھیے جو میں نے حدیث پڑھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، کہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے تھے اور خاص عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ وہ عید کے دن سے ایک دن یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر دے دیتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس جگہ کے لیے جہاں کوئی نظام ہو، جہاں اکٹھا کیا جاتا ہو، اور اکٹھا کرنے کے بعد آخر وقت میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہو۔ تو چونکہ یہ نظام ہے، بیت المال ہے، وہاں اکٹھا کیا جائے گا اور پھر مستحقین تک پہنچایا جائے گا، اس لیے 1 دن یا 2 دن پہلے وہاں اس جگہ جہاں اکٹھا کیا جا رہا ہے وہاں دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم مستحق کو دیتے ہیں تو افضل یہ ہے کہ اس کو فجر کی نماز، عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرے، یا اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد بھی ادا کر دیتے ہیں تو نہیں، یہ افضل وقت یہی ہے دینے کا۔ اور اگر کہیں ہم جمع ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، ہم اس سے پہلے دیتے، وہاں دے دیں 1 دن پہلے تو ہو جائے گا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، صحابہ کرام کے عمل سے باقاعدہ ہے۔ اب اس کے بعد اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو سوال کریں، جو مسائل اس سلسلے میں ہیں وہ ہم نے بیان کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہنا ہے کہ جمعیت نے، ذیلی جمعیت نے ہر سال صدقہ فطر کو ان کے مستحقین تک پہنچانے کا انتظام کیا ہے، اس سال بھی انتظام ہے، اور اس کے لیے آپ جمعیت کے ناظم سے رابطہ قائم کیجیے، وہ بتائیں گے کہ کتنا صدقہ فطر، ایک آدمی کے صدقہ فطر کا کی کتنی قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے صدقہ فطر کی میں پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ یہاں جائز فتویٰ کس چیز کا ہم کو ملا ہے؟ ہم وکیل ہیں آپ کی طرف سے کہ آپ کا صدقہ فطر مستحقین تک پہنچائیں۔ جیسے اگر کسی کو آپ نے، کسی اپنے ملازم کو آپ نے پیسہ دیا کہ جاؤ خریدو، خرید کر کسی مستحق تک اس کو پہنچا دو۔ جمعیت کا کام اس صدقہ فطر کو اس مستحق تک پہنچانا ہے۔ آپ سے ہم پیسہ اس شکل میں ضرور لیتے ہیں، لیکن آپ سے نیت کے ساتھ پیسہ نہیں لیتے ہیں، آپ سے آسانی کے لیے لے کر گیہوں یا آٹا جو بھی ہم مستحق تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اس پر فتویٰ ملا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر ہمیں پیسہ دیتا ہے کہ پیسے سے نکال رہے ہیں، اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اسے یہ سوچ کر دینا ہے کہ ہم غلہ دے رہے ہیں لیکن جمعیت پہ پیسہ دے رہے ہیں کہ وہ غلے کی شکل میں اس کو پہنچائے، اور یہ کام جمعیت کرے، یہ کام جمعیت کرے۔
اللہ تعالیٰ نے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول کرے، ہمارے صدقہ و خیرات کو، زکوٰۃ فطر کو قبول کرے۔ رب العالمین ہماری نیکیوں کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین ہمارے نیکیوں کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین ہماری نیکیوں کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو، ہر پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے لیے ہمارے کاروبار میں برکت کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین ہماری نیکیوں کو تو قبول فرما لے، اس طرح قبول فرما لے کہ ہم جب تیرے سامنے حاضر ہوں تو ہم سے راضی ہو، تیرے نبی سے ہماری ملاقات ہو، تیرے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب ہو، اور تیرے نبی کی معیت میں، تیرے نبی کی معیت میں، ان کی صحبت میں ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک